والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ تو گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے قربانی کے متعلق بہت سارے احکامات ہمارے سامنے آئے۔ جانور ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ اصل جانور کے ذبح کرنے کو قربانی نہیں کہتے۔ قربانی کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو بندے کو اللہ سے قریب کر دے۔ پھر سنیں دو بات، جانور کے ذبح کرنے کو قربانی نہیں کہتے، اصل قربانی کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو بندے کو اللہ سے قریب کر دے۔ اصل قربانی کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو بندے کو اللہ سے قریب کر دے۔ پھر یہ دو طرح کے اعمال ہیں، ایک تو اطاعت کی شکل میں ہے کہ کرنے کے کام ہیں، اور دوسرے نہ کرنے کے کاموں سے بچنا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو عبادت کے کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے معصیت اور نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے۔ جانوروں کے ذبح کرنے کو قربانی نہیں کہتے، اصل قربانی کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے۔ قربانی یہ قربہ سے مشتق ہے، بمعنی قریب ہونا۔ یہ ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہمارے بہت قریب ہے، تو ایسے ہی قربانی کرنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ورنہ اصل قربانی یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے۔ پھر اس میں دو طرح کے عمل ہیں، یعنی دو طرح کے اعمال سے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، ایک تو عبادت ہے، دوسرے معصیت اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اور ان دونوں میں مشکل کام گناہوں سے بچنا ہے۔ لوگ نیکی کرنے کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں، ایسا نہیں، گناہوں سے بچنا بڑا کام ہے۔ ہم لوگ تہجد پڑھنے کو، بھائی وہ آدمی بہت تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا آنکھوں کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ ایک آدمی تہجد پڑھے تو تہجد پڑھنے والا اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے والا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو عبادت کی شکل میں کہ آدمی نماز پڑھے تو اللہ سے قریب ہوگا، زکوٰۃ دے تو اللہ سے قریب ہوگا، حج کرے تو اللہ سے قریب ہوگا، ایک قریب ہونے کی شکل عبادت ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی شکل گناہوں سے بچنا ہے۔ اور گناہوں سے بچنا یہ زیادہ قوی سبب ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بنسبت عبادتوں کے کرنے کے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے عذابات کی شکلیں منڈلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات کا، ناراضگی کا جو ظہور ہوتا ہے، اس کا بڑا سبب نافرمانی ہے، بڑا سبب نافرمانی ہے۔ ابھی ہمارے استاد کی طرف سے بھی ایک میسج آیا تھا، ایک پیغام آیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت، قربانی ان کی سنت ہے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہ میں نے اتنے ہزار روپے کا جانور خریدا، اور میں نے اتنے ہزار روپے کا جانور خریدا، میں نے ایک خریدا، میں نے دو خریدا، میں نے اپنی طرف سے کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا، میں نے زندوں کی طرف سے کیا، تو کسی نے مردوں کی طرف سے کیا۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد
جب ہم لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، گویا چھری چلاتے ہیں جانور کے گلے پر، تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، بہت اچھا ہو گیا، اب ذرا سکون لگ رہا ہے، اب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، کیوں جی؟ میں نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے، نماز سے پہلے ہی ہم لوگ قریشی کو فون کر دیتے ہیں، دیکھو اتنے بجے نماز ہے، آپ نے اتنے بجے آ جانا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اس سنت پر میں عمل کروں، ہر آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس سنت کو میں اچھے سے ادا کروں، اس لیے اچھے سے اچھا جانور، قریشی نے کہا 1500 نہیں 2000 روپے لو۔ ہم جانور کو اچھے سے اچھی غذائیں دیتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا دیتے ہیں، اس کے ڈھیپ کا چارے پانی کا انتظام کرتے ہیں، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ سردی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا اس پر جھول ڈالی جاتی ہے، اپنے یہاں پر پوتے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کا الگ انتظام، بہت ساری خدمت کرتے ہیں ہم لوگ، کیوں؟ قربانی کرنا ہے۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بڑی سنت ہے، اور ہم اس کو بہت اچھے انداز میں ادا کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں، اور قربانی کر کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی قربانی ہو گئی، قربانی سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے بعد اب کہاں پر؟ ارے یار عجیب ہی لگ رہا تھا، داڑھی کے بال بڑھ گئے تھے، تو چلو ذرا میں داڑھی کاٹ کر آتا ہوں۔ ایک نبی کی سنت کو پورا کیا گیا اور دوسرے نبی کی سنت کو روندا گیا۔ بہت دھیان سے سنیں، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ جد اعلیٰ کا ترجمہ اپنی زبان میں کہیں گے ہم دادا پر دادا۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام مرتبے کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ان کا شمار ہے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوتے، حالانکہ ہے ان کے داداؤں میں، ہے ان کے آبا و اجداد میں، ہے ان کے جد اعلیٰ میں، کیونکہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل میں سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اگر رتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے داداؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے بڑوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، مقام اور بلندی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں، پوری کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے بعد۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تو بہت دور کی بات ہے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوتے۔ ایک ضعیف روایت میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتے۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے بہت بڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے، ہے بہت بڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام میں چھوٹے۔ اب ان کی سنت پر عمل کرنے کے بعد پورے گاؤں میں، پورے ضلع میں اور پورے عالم میں خوشی کی لہر، پورے عالم میں، پوری دنیا میں خوشی کی لہر۔ اور جیسے ہی اس عمل سے فارغ ہوئے، ہم نائی کے یہاں پر، حجام کے یہاں پر گئے اور بھئی یہ پیسے دے، ذرا میری داڑھی کو تراش دے، ذرا میری داڑھی کو صاف کر دے۔ تو ایک نبی کی سنت کو زندہ کیا گیا، اور جو نبیوں کے سردار ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو اول سے لے کر آخر تک آنے والے لوگوں کے یہ سمجھو ہم سردار کہہ لو۔ حدیث میں کہا گیا لولا ما خلقت الافلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنایا ہے پوری کائنات کے پیدا ہونے کا۔ تو ایک نبی کی سنت کو زندہ کیا گیا اور دوسرے نبی کی سنت کو روندا گیا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، یہ جملے کئی مرتبہ کہے گئے،
مولانا ایک مرتبہ نظام الدین میں کہہ رہے تھے کہ صحابہ میں اور ہم میں الفاظ کے اعتبار سے بہت تھوڑا سا فرق ہے. صحابہ میں اور ہم میں الفاظ کے اعتبار سے بہت تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آسمان اور زمین سے بڑا فرق ہے. الفاظ کا فرق کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سنتوں پر مٹتے تھے اور ہم لوگ سنتوں کو مٹاتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے. وہ سنتوں پر مٹتے تھے اور ہم لوگ سنتوں کو مٹاتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا فرق ہے. وہ سنتوں پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر، اور ہم لوگ سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کر. یہ فرق ہے. وہ لوگ سنتوں پر عمل کرتے تھے، نہیں بھائی سنت ہے، اور ہم لوگ سنتوں کو چھوڑتے ہیں، سنت ہی تو ہے. تو اگر الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت تھوڑا سا فرق ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا فرق ہے. تو بھائیو بزرگو دوستو، ایک گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو ادا کیا، ایسے طے کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک ایک سنت کو زندگی میں لانا. علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سنت پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اپنے گاؤں میں دیکھتے ہم کتنا روپیہ ہے، اور پھر ہمارے گاؤں میں سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اور یہ کھیتی باڑی مکان پلاٹ سب، اور پھر پوری کائنات کی تمام چیزیں، پوری دنیا کا تمام سونا، پوری دنیا کا تمام چاندی، پوری دنیا کی تمام زمینیں، پوری دنیا کے تمام مکانات، تمام پلاٹ، اور جو کچھ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ قیمت ایک سنت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی اپنی چاہت کی وجہ سے، اچھا دکھنے کی وجہ سے، اپنی زبان میں کہہ گئے فیشن کی وجہ سے، جھوٹی شان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سنت کو ہم گرا کر آ جاتے ہیں. تو سب طے کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لائے گے انشاءاللہ. موت تو آنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر جب ہماری پیشی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دھتکار دیں اور یہ کہا جائے سحقن، بھائی نکل جاؤ یہاں سے. آپ کو جیسے ہمارے یہاں پر کتا آتا ہے تو ہم لوگ اس کو ہکال دیتے ہیں، ہم لوگ اس کو بھگا دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ حوض کوثر پر جائے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی بےتابی کی وجہ سے پانی پینے کے لیے، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے اس وقت یہاں سے نکل جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت پوری دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں، اس کی قیمت، اس کا بدل، اس کا معاوضہ نہیں بن سکتا. تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں. ان اعمال میں سے ایک بڑا عمل زنا ہے، جو کہ بہت مبارک دن ہے. ایک تو جمعہ کا دن ویسے ہی مبارک دن ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا ایک بات بتلائی گئی تھی، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں لکھا ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے اچھا اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے اچھا اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. بہت مبارک دن ہے. اور پھر ویسا بھی یہ دن ایام تشریق کے دن ہے، عید کے دن ہے. ان دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو جائز چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑا مرض پورے عالم میں بہت زور و شور سے پورے عالم میں وہ ہے زنا کی شکل. علماء نے لکھا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے زنا کو بالکل حرام قرار دیا ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں. شریعت اسلامیہ نے زنا کو بالکل حرام قرار دیا ہے. شرک، شراب اور قتل، یہ 3 گناہ، شرک، شراب اور قتل، ان تینوں گناہوں کے بعد، شرک، شراب اور قتل، ان تینوں گناہوں کے بعد اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑا گناہ زنا ہے. شرک،
شراب اور ناحق کسی کو قتل کرنا، ان 3 گناہوں کے بعد اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے المقیم علی الزنا کعابد وثن، المقیم علی الزنا کعابد وثن، کہ زنا کرنے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والا دونوں برابر برابر ہیں۔ المقیم علی الزنا کعابد وثن، زنا کرنے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والا دونوں برابر برابر۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا زنى العبد خرج منه الایمان، کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اذا زنى العبد، جب آدمی زنا کرتا ہے، خرج منه الایمان، تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ وکان فوقه كالظلة، اور وہ جو ایمان ہے وہ سائبان کی طرح، بادلوں کی طرح اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ جب آدمی زنا کرتا ہے، زنا کے لیے بیٹھتا ہے، خرج منہ الایمان، تو اندر سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ وکان فوقه كالظلة، اور اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح، بادل کی طرح وہ منڈلاتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے۔ فإذا خرج من ذلك العمل، فإذا خرج من ذلك العمل، جب آدمی زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، جب آدمی زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، رجع الیہ الایمان، اب ایمان واپس آتا ہے۔ لیکن اس وقت میں اگر موت ہو گئی تو، اور موت کب آئے گی کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شادی شدہ آدمی یا عورت، جب شادی شدہ آدمی یا عورت زنا کرتے ہیں تو 3 سزائیں ملتی ہیں ان کو، 3 قسم کی۔ جب شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں تو 3 سزائیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، 7 آسمان اور 7 زمینیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان پر پھٹکار بھیجتے ہیں، اپنی زبان میں کہہ کے ان کو کوستے ہیں۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جو زنا کرتے ہیں ان پر لعنت اور پھٹکار بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، جب یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کی شرم گاہوں سے، ان کی شرم گاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی کہ خود جہنمی لوگ اپنے ناکوں پر ہاتھ لگا لیں گے، جبکہ جہنم وہ تو بدبو ہی کی جگہ ہے، لیکن ان کی شرم گاہوں سے ایسی بدبو، ایسی تعفن اور ایسی سڑن کہ جہنمی لوگ ان سے دور بھاگیں گے اور اپنی ناکوں پر ہاتھ لگا لیں گے۔ اور نمبر 3 کہ جہنم میں ان لوگوں کے لیے الگ سے ایک آگ ہوگی، اس آگ کے ذریعے سے ان لوگوں کو رسوا اور ذلیل کیا جائے گا۔ اس لیے ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن اس کی نحوست، اس کی سزا اور اس کا عذاب یہ تو دائمی ہے۔ مزہ تھوڑا سا ہے، سزا بہت طویل ہے، لذت وقتی ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اور عذاب یہ دائمی اور ہمیشہ اور ایک طویل اور لمبے زمانے تک رہے گا۔ تو 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جو زنا کرتے ہیں ان پر لعنت اور پھٹکار بھیجتے ہیں، اور ان کی شرم گاہوں سے ایسی بدبو، تعفن اور سڑن نکلے گی کہ خود جہنمی لوگ ان سے دور بھاگیں گے اور اپنی ناکوں پر ہاتھ لگائیں گے تاکہ ان کو وہ بدبو محسوس نہ ہو، اور آگ کے ذریعے سے ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر شادی شدہ لوگوں کو اجازت ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں چلا، مجھے لے کر گئے، میں خواب دیکھ رہا تھا تو خواب میں کچھ لوگ آئے میرے پاس، یہ کہا جائے کہ فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے۔ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ، مجھے رات میں لے کر گئے تو ایک بہت سخت پہاڑ تھا، بہت سخت پہاڑ۔ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ، میں قوم کے پاس سے گزرا، أَشَدُّ انتفاخاً، تو ان کا بدن بہت زیادہ پھول گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستوں پر، روڈوں پر جب جانور مر جاتے ہیں پھول جاتے ہیں، اشد انتفاخاً، تو ان کا بدن بہت زیادہ پھول گیا تھا اور ان سے ایسی بدبو نکل رہی تھی، کان ریحہم المراجیز، جیسے کہ پاخانے کی بدبو ہوتی ہے۔ تو میں نے ان ساتھ لے جانے والوں سے پوچھا من ہاؤلائی، یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا الزانون، یہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیاں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جس گاؤں میں زنا اور سود پھیل جائے گا، جس گاؤں میں زنا اور سود پھیل جائے گا، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو گویا وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عذاب کو مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنا عذاب بھیجیے، ہم آپ کے عذاب کے لیے تیار ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ، کہ جب زنا پھیلتا ہے تو غریبی اور ضرورتیں پھیل جاتی ہیں۔ اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ، جیسے جیسے زنا پھیلے گا ویسے ویسے غربت اور مسکنت یعنی تنگ دستی، بدحالی، محتاجگی پھیل جائے گی۔ تو یہ ایسا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے، موت کی کثرتیں ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے اذا فشى الزنا فی قوم قط الا کثر فیہم الاموات، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اذا فشى الزنا فی قوم قط، کہ جب کسی قوم میں، کسی علاقے میں زنا پھیل جاتا ہے، کثر فیہم الاموات، تو اس میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ مرتے ہیں، لوگ زیادہ مرتے ہیں۔ تو موتوں کے زیادہ ہونے کا بڑا سبب زنا کا عام ہونا۔ جب زنا عام ہوگا کسی قوم میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، تو پھر لوگ زیادہ مریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں تو اسکولوں میں یہ پڑھایا جائے گا زلزلہ اس وجہ سے آتا ہے، اس وجہ سے آتا ہے، لیکن ہم سب کی ماں جو صحابہ کی معلمہ ہے، جو صحابہ کی استانی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ زلزلہ کب آتا ہے تو سب سے پہلی وجہ یہ بتلائی جب زنا پھیل جائے گا، جب شراب عام ہو جائے گی، جب رقص و سرور، رقص و سرور کا مطلب ہے ناچ گانا، لوگوں کی عادت بن جائے گی، لوگوں کا مزاج بن جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، رقص و سرور عام ہو جائے گا، گانا اور باجا عام ہو جائے گا، اور یہ تمام چیزیں لوگوں کی عادت بن جائے گی، تو پھر غیرت الہی کو، غیرت حق کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو پھر جوش آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتے ہیں۔ اگر بندے سچی پکی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ورنہ پھر بڑی بڑی عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، اور عالی شان تعمیرات
بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے بنگلے یہ خاک کے تودے بن جاتے ہیں، یعنی مٹی کے ڈھیر بن جاتے ہیں۔ تو زلزلوں کا سب سے بڑا سبب اللہ کے حکم کے بعد، زلزلوں کا سب سے بڑا سبب اللہ کے حکم کے بعد وہ زنا ہے۔ تو اس نحوست سے ہر مسلمان اپنے آپ کو بچائے، ہر مسلمان، اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرے۔ اب اس کا سبب کیا ہے زنا کے عام ہونے کا؟ تو زنا کے عام ہونے کا سب سے پہلا سبب مردوں اور عورتوں کا اختلاط۔ ایک آدھ بار غور کریں ہم اکیلے میں بیٹھ کر، زنا کا سب سے بڑا سبب مردوں اور عورتوں کا اختلاط۔ اختلاط کا کیا مطلب؟ مردوں اور عورتوں کا آپس میں ملنا، مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا، مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، یہ زنا کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو مردوں اور عورتوں کا اختلاط، جتنا مردوں اور عورتوں کا اختلاط کم ہوگا، جتنا مردوں اور عورتوں کا ملنا کم ہوگا، اور عورتیں اپنے گھروں کی زینت بنی رہے گی، اتنا دنیا میں فتنہ اور فساد کم ہوگا۔ دعوت اور تبلیغ کا مقصد صرف چلہ، 4 مہینے، اندرون بیرون، خروج، مقامی محنت نہیں، پورا دین مقصود ہے، جزوی دین نہیں، دین کے کسی ایک حصے کی دعوت نہیں۔ ابھی مولانا جب ہم لوگ وہاں پر گئے 2 سال پہلے، اپنے یہاں کے بہت سارے لوگ تھے، اس وقت مولانا نے ایک بات کہی تھی، 3 چیزیں بتلائی تھی۔ نمبر 1، ہر ایک کو دعوت دینا، ہر ایک کو۔ نمبر 2، ہر حال میں دینا، اور تیسری بات تھی ہر عمل کی دینا۔ یہ چھوٹ گئے ہمارے یہاں سے، ہر عمل کی دعوت، ہر ایک کو دعوت دینا، ہر حال میں دینا، اور ہر عمل کی دینا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنا مردوں اور اختلاط، عورتوں کا اختلاط کم ہوگا، آپس میں ملنا کم ہوگا، اور جتنی عورتیں اپنے گھروں کی زینت بنی رہے گی، اتنا دنیا میں فتنہ اور فساد کم ہوگا۔ بے حیائی اپنی زبان میں کہیں گے بے شرمی، اور اس سے پیدا ہونے والی تمام وہ چیزیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ عورتیں اگر گھروں میں رہے گی بے شرمی ختم ہو جائے گی، عورتیں گھروں میں رہے گی تو اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے گی، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عورتیں جب گھروں میں رہے گی تو عورتوں کی عصمتیں اور عورتوں کی عزتیں محفوظ رہے گی۔ عورتیں جب گھروں میں رہے گی تو مردوں کا دماغ، مردوں کی نگاہ، مردوں کے خیالات اور مردوں کے تصورات کی حفاظت ہوگی، اور عورتیں جب گھروں میں رہے گی تو ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک اچھا ماحول بنے گا۔ تو اچھے ماحول کے بننے کا سب سے بڑا سبب، اچھے ماحول کے بننے کا سب سے بڑا سبب عورتیں گھر میں رہیں، عورتیں گھر میں رہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام اپنے اگر مسجد اور جماعت کو یہ بات بتائے کہ ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، بہت ناراض ہوں گے، ہم کو بول رہے ہیں میرے 4 مہینے لگے، میرا بیت، تم میرے کو بول رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نبی ہیں، اپنے بیٹے سے کہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان سے کہے، کیا کہہ رہے؟ یا بنیا امشی خلف الاسد والاسود، کہ بیٹا شیر کے پیچھے چلنا، سانپ کے پیچھے چلنا، ولا تمشی خلف المرأة، لیکن عورت کے پیچھے تم سانپ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، شیر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، لیکن عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ ایک ہے امشی خلف الاسد والاسود، شیر کے پیچھے چلو، سانپ کے پیچھے چلو، تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ ولا تمشی خلف المرأة، لیکن کسی عورت کے پیچھے مت چلنا، کیونکہ عورت کے فتنے سے،
عورت کے ضرر سے، عورت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایاکم والنظر، ایاکم والنظر، کہ تم بری نظر سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کی بہن، بیٹی، ماں کو غلط نگاہ سے مت دیکھو۔ ایاکم والنظر، تم اپنے نظر کی حفاظت کرو۔ فإنہا تزرع فی القلب شہوہ، کیونکہ اجنبی عورت کی طرف دیکھنا تمہارے دل میں شہوت پیدا کر دے گا۔ وَكَفَى بِهَا فِتْنَةً، اور یہ چیز فتنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم زیناکار لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہمارے ذمے دو کام ہیں، گناہوں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا، نیکی کا کرنا اور دوسروں کو کروانا۔ تو کریں گے سب اس کی فکر۔ ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک جماعت آئی ہے ہمارے اکابرین کی۔ چونکہ ہدایت یہ ہے نظام الدین سے کہ عمل ہو لیکن احتیاط کے ساتھ ہو، احتیاط کو نہیں چھوڑنا۔ بعض لوگوں نے کیا کیا تھا لاک ڈاؤن میں، انہوں نے کام ہی چھوڑ دی، کیوں؟ نہیں وہ لاک ڈاؤن ہے نا۔ اور بعض لوگوں نے ارے کرو نا، دیکھ لیں گے جو ہوتا ہو۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ کام کرنا بھی ہے احتیاط کے ساتھ۔ بعض لوگوں نے کام کیا، احتیاط نہیں کیا، اور بعض لوگوں نے اتنا احتیاط کہ کام ہی نہیں کیا۔ تو دونوں کام کرنے، کام بھی ہو احتیاط کے ساتھ بھی۔ تو اس کو موبائل پر اور واٹس ایپ پر کیا ضرورت ہے اس کی ڈالنے کی؟ تو ہمارے یہاں پر بھی انشاءاللہ ہمارے اکابرین کی جماعت آئے گی، ان کی عظمت، ان کا ادب، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہو۔ جوڑ میں یہ بات طے ہوئی کہ ہر گھر سے ایک آدمی 4 ماہ کے لیے جائے۔ اپنے مشورے میں تو یہ طے ہوا کہ ہر مسجد سے 2 جماعت ہیں، لیکن نظام الدین کی آواز یہ ہے کہ ہر گھر سے کم ایک آدمی 4 ماہ کے لیے جائے، اور پورے کھولاپور میں اور پورے اپنے پنچکوسے میں ایک عمومی فضا چلے جہاں پر ہم لوگ کاروبار کی باتیں کرتے، آخر میں یہ بات ہو پھر 4 مہینے کا کیا ہوا، پھر 4 مہینے کب جائیں گے ہم لوگ؟ کریں گے سب اس کی فکر۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ نہ ہو کہ بھائی انہوں نے یہاں پر آنا چاہیے۔ آپ کو وہ واقعہ اگر یاد ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، تم فلاں کے گھر پہ چلے جاؤ رشتے کے لیے۔ وہ صحابی گئے وہاں پر رشتے کے لیے، تو لڑکی کے ابا سے بات چیت کی، بھائی تمہارے بیٹی کے رشتے کے واسطے آیا میں، تو دے گا میری بیٹی دے، ہم ہماری لڑکی نہیں دیتے، جاؤ آپ۔ اب وہ صحابی جب گھر سے نکلنے لگے تو بچی نے کہا کہ ابا کیا بولے؟ بول بیٹا میں نے نہیں بول دیا، تیرا کلر دیکھ، اس کا کلر دیکھ۔ تو بچی نے اس وقت لڑکی نے یہ کہا تھا، ابا تم نے یہ دیکھے کون آیا، یہ نہیں دیکھے کس نے بھیجا۔ تو آنے والے کو مت دیکھو، کس کو دیکھنا ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں کہ جماعت کہاں سے آئے اور جماعت کو بھیج رہا کون، وہ افراد ہمارے یہاں پر کون آ رہے۔ تو جیسا ہم ہمارے بڑے بڑے اکابرین کا ادب، احترام، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں، جس کو انہوں نے بھیجا اس کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں رہے گی انشاءاللہ۔ کریں گے سب اس کی فکر۔ تو یہ شب کی اپنے یہاں مشورہ ہوتا، ہر جمعہ کو شب گزاری کا پنچکوسے کا پورا سب ساتھی اس مشورے میں بھی رہے، اور ہر ہفتے رہنا، ایسا نہیں کہ جماعت رہی تو رہے گی۔ ہم سنیچر کو اپنی شب گزاری ہوتی ہے، تمام ساتھی عصر کی نماز سے لے کر اتوار کی اشراق تک یہاں پر رہے۔ ہمارے دونوں گشت ہوتے ہیں، گشتوں کا اہتمام کرنا، اور آخری درجے میں ہر گھر سے کم ایک ساتھی 4 ماہ کے لیے جائے، اس کی ہم سب فکر و محنت کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔